ایک عربی نے مجھے ایک رات گزارنے کے 5,000 ریال پیش کیے۔ حالانکہ میں شادی شدہ تھی، پھر بھی میری نیت بدل گئی اور میں اس رات اس کے گھر رکھ گئی۔ وہ عربی کم نظر آنے والا شخص تھا، لیکن جب میں اس کے گھر رکھی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھی۔ ہماری زندگی بہت مشکل تھی۔ میرا شوہر احمد بیٹری میں مزدوری کرتا تھا اور اس کی ماہانہ آمدنی بمشکل 2,000 ریال ہوتی تھی۔ کرایہ، بجلی، پانی کے بل اور روزمرہ کے اخراجات نکالنے کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا تھا۔ رات کو جب ہم دونوں بستر پر لیٹتے تو احمد اکثر کہتا، اللہ ہماری مدد کرے گا، صبر کرو۔ لیکن میں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا نہیں تھا۔ ایک دن جب میں اپنے فلیٹ کی بالکونی میں کپڑے سکھا رہی تھی تو ہمسایہ کی خاتون فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بولی، بیٹی تمہیں کام چاہیے۔ ایک امیر عربی خاندان کو ایک قابل اعتماد خاتون ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا کام ہوگا؟ فاطمہ نے بتایا، صرف کھانا پکانا اور برتن دھونا ہے، باقی گھر کے کاموں کے لیے دوسری ملازمائیں موجود ہیں۔ تنخواہ ہے 5,000 ریال ماہانہ۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اگلے دن صبح 10 بجے میں فاطمہ کے ساتھ اس عربی خاندان کے گھر پہنچی۔ گھر ایک بڑی عمارت کی 4تھی منزل پر تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک عمر رسیدہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں سلمان اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ آپ ہی نئی ملازمہ ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مجھے ایک بڑے ہال میں لے گئی جہاں ایک سفید داڑھی والے بزرگ صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ میں تسبیح پھیر رہے تھے۔ فاطمہ نے آہستہ سے بتایا، یہ شیخ عبداللہ ہیں، گھر کے مالک۔ گھر بہت بڑا اور جدید سامان سے لیس تھا۔ سلمان نے مجھے بتایا کہ صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک کام ہوگا، دوپہر کو 2 گھنٹے کا آرام ملے گا۔ میرا پہلا کام ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا تیار کرنا تھا۔ جب میں باورچی خانے سے باہر نکلی تو ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا۔ اس کی عمر تقریباً 10 سال ہوگی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں نے سلمان سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ شیخ عبداللہ کی بیٹی لیلی ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں بچی کے قریب گئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی، مسکرا کر پوچھا، تمہارا نام لیلی ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے پیار کی سخت ضرورت ہے۔ اس دن سے میں نے لیلی کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ صبح جب میں گھر پہنچتی تو سب سے پہلے اسے ناشتہ کراتی، اس کے کپڑے درست کرتی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر بالوں میں کنگھی کرتی۔ شیخ عبداللہ بہت مہربان انسان تھے۔ وہ روزانہ مجھ سے لیلی کے بارے میں پوچھتے۔ ایک دن جب میں گھر جانے لگی تو انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں حیران رہ گئی، لیکن جناب، آپ تو میری تنخواہ پہلے ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، یہ اضافی ہے، تم میرے گھر کی عزت افزائی کرتی ہو اور میری بیٹی کا خیال رکھتی ہو، لیکن یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میں نے پیسے لے لیے، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ گھر واپس جا کر میں نے احمد کو پیسے دکھائے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں۔ لیکن میں سوچتی رہی کہ شیخ عبداللہ نے مجھے یہ پیسے کیوں دیے ہیں؟ کیا ان کے دل میں کوئی اور ارادہ تھا؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ تو نابینا ہیں اور عمر میں میرے والد کے برابر ہیں۔ کچھ دن بعد جب میں لیلی کو کہانی سنانے بیٹھی تو اس نے اچانک مجھے گلے لگا لیا اور کہا، اماں خالہ، آپ میری امی بن جاؤ۔ میں نے اسے چمٹا کر پیار کیا۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تو شاید اس لیے کہ وہ مجھے لیلی جیسی بیٹی دینا چاہتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات جب میں گھر واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی، شیخ عبداللہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار تھے۔ آمنہ، تمہیں کل رات یہاں رکھنا ہوگا۔ لیلی کو تیز بخار ہے اور وہ مسلسل تمہارا نام لے رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، لیکن جناب، میرا شوہر۔ انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میں تمہارے شوہر سے خود بات کروں گا۔ میں نے احمد کی آواز میں ناراضگی محسوس کی، لیکن آخرکار وہ مان گیا۔ 10 بجے جب لیلی کو نیند آ گئی، میں نے کمرے میں موجود ایک کرسی پر آنکھ لگائی۔ آدھی رات کو میں نے آنکھیں کھولیں تو شیخ عبداللہ کو دیکھا جو اپنی چھڑی کے سہارے آہستہ سے چل رہے تھے۔ اب اس کا بخار 101 ہے جناب۔ شیخ عبداللہ نے لیلی کے بستر کے کنارے بیٹھ کر اس کا ماتھا چھوا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں جناب،
لیلی ٹھیک ہو جائے گی، میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ آمنہ، تم نہیں جانتی کہ میں کتنا ڈرا ہوا ہوں، اگر لیلی کو بھی اس کی ماں کی طرح۔ ان کی آواز رک گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ طاقتور اور امیر انسان در حقیقت کتنا کمزور اور بے بس ہے۔ میں نے بے ساختہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن لیلی کا بخار کم ہو گیا۔ شیخ عبداللہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور 2000 ریال دینے چاہے۔ نہیں جناب، میں یہ پیسے نہیں لوں گی، میں نے انکار کر دیا۔ لیکن تم نے پوری رات جاگ کر میری بیٹی کی دیکھ بھال کی، یہ میرا فرض تھا۔ لیلی اب میرے لیے صرف آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ میری آواز جذبات سے بھر گئی۔ شیخ عبداللہ نے لمحہ بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اچانک کہا، آمنہ، تم شادی شدہ ہو؟ جی جناب، 5 سال ہو گئے ہیں۔ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ نہیں جناب، اللہ نے اب تک اولاد نہیں دی۔ شیخ عبداللہ کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آخرکار صرف اتنا کہا، تم اچھی لڑکی ہو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اس واقعے کے بعد سے شیخ عبداللہ میرے ساتھ اور بھی مہربان ہو گئے۔ وہ اکثر مجھ سے گھریلو معاملات میں مشورہ لینے لگے۔ لیلی اور میرا رشتہ دن بہ دن گہرا ہوتا گیا۔ وہ مجھے امی کہنے لگی اگرچہ میں اسے منع کرتی رہتی۔ ایک دن جب میں لیلی کو اسکول چھوڑنے گئی تو واپسی پر سلمان نے مجھے بتایا کہ شیخ عبداللہ مجھے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے چہرے پر غیر معمولی سرگرمی نظر آ رہی تھی۔ آمنہ بیٹھو، انہوں نے کہا، میں نے تمہارے بارے میں ایک فیصلہ۔ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا فیصلہ جناب؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارا شوہر میرے گھر میں ہی رہو۔ میں نے اپنے گھر کے ملازمین کے لیے بنے ہوئے فلیٹ میں تمہارے لیے ایک اپارٹمنٹ خالی کرا دیا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ لیکن جناب، یہ بڑی بات ہے۔ سنو آمنہ، انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، لیلی تمہیں ماں سمجھنے لگی ہے، تمہارا روزانہ کا سفر مشکل ہے، یہاں رہو گی تو لیلی کو بھی فائدہ ہوگا اور تمہیں بھی۔ تمہارے شوہر کو میں اپنے دفتر میں کلرک کی نوکری دے سکتا ہوں۔ میں نے اس پیشکش پر سوچنے کا وقت مانگا۔ گھر جا کر میں نے احمد کو بتایا تو وہ پہلے تو خوش ہوا، لیکن پھر شکوک کا اظہار کرنے لگا۔ یہ عربی تمہیں کیوں اتنی اہمیت دے رہا ہے؟ کہیں اس کے دل میں کوئی برا ارادہ تو نہیں؟ میں نے احمد کو یقین دلایا کہ شیخ عبداللہ ایک باعزت بزرگ ہیں جنہیں صرف اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ آخرکار احمد مان گیا اور ہم اگلے ہفتے شیخ عبداللہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ہمارا نیا اپارٹمنٹ چھوٹا لیکن آرام دہ تھا۔ احمد کو شیخ عبداللہ کے دفتر میں اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی۔ لیلی اب روزانہ ہمارے اپارٹمنٹ میں آتی اور میرے ساتھ وقت گزارتی۔ ایک دن جب میں لیلی کو کہانی سنا رہی تھی، اس نے اچانک پوچھا، امی، کیا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ میں نے اسے پیار کیا۔ ہاں پیاری، ہمیشہ، لیلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابو کہتے ہیں کہ آپ میری نئی امی ہو۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، لیکن اگلے دن جب میں شیخ عبداللہ کے کمرے میں چائے لے کر گئی تو انہوں نے مجھے روک لیا۔ آمنہ، تم نے لیلی کی بات سنی ہے؟ جی جناب، لیکن میں نے سمجھا یہ بچی کی بڑوں والی باتیں ہیں۔ شیخ عبداللہ گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر اچانک بولے، لیکن یہ صرف بچی کی باتیں نہیں ہیں، میں واقعی چاہتا ہوں کہ تم لیلی کی ماں بنو۔ میں نے سمجھا کہ وہ میری سرپرستی کی بات کر رہے ہیں۔ جی جناب، میں تو پہلے ہی اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی ہوں۔ نہیں آمنہ، انہوں نے وضاحت کی، میں تم سے شادی کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس قدر حیران ہوئی کہ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ لیکن جناب، میں شادی شدہ ہوں۔ میں جانتا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اسلامی قانون کے مطابق ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ میں تمہارے شوہر کو معقول رقم دے کر تمہیں طلاق دلا سکتا ہوں۔ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں جناب، یہ ممکن نہیں ہے، میں اپنے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی۔ شیخ عبداللہ کے چہرے پر مایوسی کے آثار ابھرے۔ تمہیں مزید سوچنا چاہیے آمنہ، میں تمہیں اور تمہارے شوہر کو ایک اچھی زندگی دے سکتا ہوں۔ لیلی کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے وہاں سے چلے جانے کی اجازت مانگی۔ اس رات میں نے احمد کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ بدتمیز عربی تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، کل ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگلے دن جب میں نے شیخ عبداللہ کو ہمارے جانے کا فیصلہ بتایا تو وہ بہت مایوس ہوئے۔ لیلی روتی رہی اور مجھے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن احمد کا فیصلہ حتمی تھا۔ ہم اسی ہفتے وہاں سے چلے گئے۔ 6 ماہ بعد ایک صبح فاطمہ نے مجھے فون کیا۔
اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ آمنہ شیخ عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ فاطمہ نے بتایا کہ شیخ عبداللہ نے ایک خط چھوڑا ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد 16 سالہ دیور کو اپنا چھوٹا بچہ سمجھ کر اسے اپنے ساتھ بستر پر سلانے لگی۔ کچھ دنوں تک میں ہاتھ پاؤں جوڑ کر گزارا کرتی رہی، لیکن ایک رات جب میں نے خود کو سوتے ہوئے دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرا نام بشری ہے اور کچھ دن پہلے میرے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے گھر میں نہ کوئی ساس تھی اور نہ ہی نند۔ شوہر کا اس دنیا میں واحد خونی رشتہ یہی تھا۔ چھوٹا بھائی میسون تھا، جس کی عمر صرف 16 سال تھی۔ میں نے میسون کو ہمیشہ اپنے بچے کی طرح سمجھا تھا، لیکن میسون مستقبل میں سب کچھ تباہ کر دے گا، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا دیور میسون میری شادی کے دن بہت خوش تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے ایک نئی ماں مل گئی ہے، لیکن میری ماں ہمیشہ مجھے سمجھاتی تھی، بیٹا تیرا دیور تیرے لیے محرم نہیں ہے، اس سے فاصلہ رکھو۔ کل کو جب وہ بڑا ہوگا تو تم پر پردہ لازم ہوگا، ابھی سے اسے عادت ڈال لو کہ وہ تیرے کمرے میں بغیر اجازت نہ آئے۔ ان باتوں کو سن کر مجھے اکثر لگتا تھا کہ وہ میسون کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہیں اور ان باتوں پر مجھے غصہ بھی آتا تھا، لیکن آج میں بالکل بے سہارا ہو چکی تھی۔ میرے شوہر یہ دنیا سے چلے گئے تھے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرا شوہر مجھے اپنے 16 سالہ بھائی کے حوالے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور میسون ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اپنے بھائی کے رشتہ داروں کے ساتھ مصروف تھا۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا کہ اگر وہ گھر نہیں آئے گا تو شاید میں خود کو زیادہ محفوظ محسوس کروں گی۔ مجھے بار بار ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے دل میں ایک انجان خوف سا ہونے لگا۔ باہر سے میسون کی آواز آئی، بھابھی دروازہ کھولو۔ میں ہوں۔ میں ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ آج مجھے گھر سنسان اور خالی سا لگ رہا تھا، جیسے میں کسی جنگل میں کھڑی ہوں۔ میسن مجھے ایک چھوٹے سے بھیڑیے کی ماں لگنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے بارے میں اتنا سوچنے لگی تھی۔ اس نے کہا، بھابھی آپ نے کھانا کھایا؟ وہ میری معصومیت کو دیکھتے ہوئے پوچھا اور ایک ہاتھ میں تھیلا پکڑے تھا جس میں چاول تھے۔ اس نے پلیٹ میں چاول نکالے اور میرے سامنے رکھ دیے، پھر بولا، بھابھی مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تو میں نے آپ کے لیے باہر سے لے آیا ہوں، آپ یوں بھوکی نہ رہیں۔ میں اپنے بھائی کے بعد اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھے ماں کہہ رہا تھا، لیکن ماں کی باتیں بار بار میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ میسوان نے کہا، بھابھی آپ فکر مت کریں، میں آپ کا سہارا بنوں گا، پلیز آپ اس گھر سے مت جائیں۔ اس کی باتیں بہت جذباتی تھیں، لیکن میرے ذہن میں بے شمار خدشات اٹھ رہے تھے۔ پھر اس نے کہا، بھابھی آپ اس کمرے میں سو جائیں، دوسرا کمرہ سیڑھیوں کے قریب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وہاں نہیں سونا چاہیے۔ اب گاؤں میں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ بھابھی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور کوئی بھی نیک نیتی سے ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی چھوٹی عمر میں میزبان ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس وقت اس کی بات ٹھیک لگی۔ میں اس کی خواہش کے مطابق اس کے کمرے میں چلی گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ میرے شوہر کے کمرے میں رہتا تھا، اس لیے سب کچھ میرے لیے نیا اور عجیب تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، اچانک میری نظر ایک چیز پر پڑی جس نے میرے قدم جما دیے۔ ظاہر ہے میزبان 16 سال کا بچہ ہی لگتا تھا، لیکن میری ماں کی باتیں سچ ثابت ہو رہی تھیں، کیونکہ جو کچھ سامنے تھا وہ کسی بڑے اور سمجھدار شخص کی حرکت لگ رہی تھی۔ کمرے کے اندر میزبان کے ہاتھوں میری قیمتی زیورات دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے یہ زیورات احتیاط سے تالے میں بند کر رکھے تھے، لیکن یہ سب چیزیں میسون تک کیسے پہنچ گئیں؟ یہ سب میرے لیے بہت حیران کن اور جھنجھلاہٹ پیدا کرنے والا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ صبح ہوتے ہی اس بارے میں میسون سے پوچھوں گی، لیکن اس وقت مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، حالانکہ پچھلے 2 دن سے مجھے اتنی نیند نہیں آئی تھی، لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کھائے ہوئے چاولوں کی وجہ سے ہوں۔ میری آنکھوں پر نیند چھا گئی تھی۔
मैंने दिल में सोचा कि चावल खाने से नींद तो नहीं आएगी, लेकिन सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान रह गई कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसे बंद हो गईं जैसे किसी ने शराब पिला दी हो। मैं हैरान हो रही थी कि ऐसा होना चाहिए नहीं था। फिर बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं मून सून के लाए हुए चावल खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। फिर मैंने दिल में सोचा कि आखिर मून सून ऐसा क्यों करता है, उसे क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की। जब मैं आंखें मिलाकर कमरे से बाहर निकली तो मैंने मैसून को किचन में चाय बनाते देखा। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, भाभी, क्या आप रात को जल्दी सो गई थीं? आपको अच्छी नींद आई थी ना? मैंने तेज जवाब दिया, हाँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी। वो फौरन बोला, तो क्यों नहीं आए? मैंने आपके चावलों में नींद वाली गोली मिला दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती, तो उसने कहा कि तुम उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वो आराम करेगी, वो सो जाएगी। मैं हैरान रह गई कि मेवान इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकता है। मैंने सख्ती से कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ऐसा कैसे सोच भी सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। वो फौरन बोला, नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। देखें, आप ताज़ा दम लग रही हैं, ये लो, चाय पी लो। इसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई। मैंने कहा, तुमने उसमें भी कुछ मिला दिया है क्या? वो फौरन बोला, अल्लाह की कसम नहीं भाभी, मैंने तो आपकी अच्छी नींद के लिए गोलियां डाल दी थीं। भाभी, अगर आप कहीं तो यह चाय मैं खुद तुम्हारे सामने पी लेता हूँ, बल्कि हम दोनों आधा आधा पी लेते हैं। फिर मैसून ने उसी कप से चाय पीकर मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक में मुब्तला हो जाती हूँ। जब मैं अपने छोटे भाई और मैसों का चेहरा देखती तो उसकी मासूमियत पर यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत थी। आज मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। जांचना चाहती थी कि मेरे अमूश रहने पर उसका रद्द अमल किया होगा। अलबत्ता आज मैंने जो कुछ उसके कमरे में देखा था, उसकी कोई माफ़ी नहीं थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मैं अपनी शादी को 8 साल बीत चुके हैं। मेरा खावंद दबई में काम करता है और अच्छी खासी कमाता है, मगर उसकी गैर मौजूदगी में अक्सर मेरा दिल उदास रहता है। बच्चे अभी छोटे हैं और स्कूल जाते हैं और मैं अक्सर तन्हाई महसूस करती हूँ। मेरी बेटी की शादी हमारे रिश्तेदारों में तय हुई। मेरे दामाद का नाम यासिर था। वो देखने में अच्छा लगता था और शुरू में मैंने सोचा कि ये बस एक आम लड़का है, मगर वक्त के साथ उसके रवैये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरू के दिनों में मैंने कोशिश की कि फासला रखूं, मगर हकीकत ये है कि जब कोई रोज़ आपके करीब आए, आपकी तारीफ करे, आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखे, तो दिल चाहे ना चाहे नरम हो जाता है। दामाद अक्सर मुझसे जिंदगी की तन्हाई के किस्से बयान करता, कहता कभी कभी इंसान को अपनों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आपको अपने खावंद की याद आती होगी। मैं हैरान होती कि वो किस हिम्मत से ये सवाल कर रहा था, मगर उसके अंदाज में ऐसी मासूमियत थी कि जवाब देना नागजीर हो जाता। यासिर बहुत मेहरबान और तौजा देने वाला था। वो घर के काम में मेरी मदद करता, बच्चों को स्कूल ले जाता और कभी कभी शॉपिंग पर भी मेरे साथ आता। वो अक्सर छोटी छोटी बातों में तारीफ करता, जैसे मेरे तैयार होने या खाने के बारे में। शुरू में मैंने उसे बस मेहमान नवाज और दोस्ताना रवैया समझा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी मौजूदगी में सुकून महसूस होने लगा। एक दिन हम शॉपिंग मॉल में गए। वो बच्चों के कपड़े देख रहा था और उसने खुशदिली से कहा, उम्मी जान, आप हमेशा इतनी खुशगवार लगती हैं। आज का दिन भी आपके लिए खास लग रहा है। उसकी बातों में खुलूस और एहतराम था और मुझे वाकई दिल से अच्छा लगा। हफ्तों के साथ यासिर की मदद और तौजा मजीद महसूस हुई। कभी वो बच्चों के लिए काम कर रहा होता, कभी मुझे काम में आसानी देने के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। मैंने भी उसकी नेकी और दोस्ताना रवैये का जवाब मुस्कुरा कर देना शुरू किया। रात को जब बच्चे सो जाते, मैं अक्सर सोचती कि जिंदगी में कुछ कमी महसूस होती है और यासिर की मौजूदगी इस कमी को कम कर देती थी। वो एक अच्छा दोस्त और एतमाद करने वाला रिश्ता था।
ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں صاف اور ایماندار رہیں۔ میں نے اس سے کہا، یاسر، ہم سب کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور خاندان کی خوشیوں کو برقرار رکھیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، امی جان بالکل، میں ہمیشہ خاندان کی عزت اور خوشی کا خیال رکھوں گا۔ اسی دن کے بعد ہمارے درمیان ایک مضبوط اور اعتماد پر مبنی رشتہ قائم ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے کی مدد اور کمپنی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ تنہائی میں بھی ہم انسانوں کو سچی دوستی اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے سیکھا کہ محبت صرف رومانس نہیں ہوتی، بلکہ اعتماد، حمایت اور دوست ہونے میں بھی محبت چھپی ہوتی ہے۔ باہر کی دنیا کے لیے میں ماں اور وہ داماد، لیکن ہمارے درمیان ایک مضبوط اور محفوظ رشتہ قائم تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے درمیان رشتہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ یاسر ہمیشہ مدد کرنے اور خیال رکھنے والا تھا، اور میں نے بھی اس کی باتوں اور دوستانہ رویے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سب مل کر گھر کے باہر کچھ وقت گزاریں۔ ہم سب پارک گئے، بچے کھیل رہے تھے اور ہم نے کافی دیر تک چہل قدمی کی۔ یاسر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں بھی بہت خوش لگ رہا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ اس طرح کے لمحات واقعی یادگار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دونوں باتوں میں گھر کی چھوٹی خوشیاں، پکوان کے تجربات اور یادگار دنوں کو شیئر کرتے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے کسی کا ساتھ دینا، کسی کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا سب سے بڑی خوشی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے، میں اکثر سوچتی کہ زندگی میں سکون اور خوشی صرف بڑے خوابوں یا دور کی چیزوں میں نہیں، بلکہ روزمرہ کی محبت اور دوستانہ تعلقات میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ یاسر کا دوستانی اور مہربان رویہ میرے لیے ایک سکون کی طرح تھا۔ وقت کے ساتھ میں نے یہ سیکھا کہ خاندان کے اندر محبت، اعتماد اور دوستانہ تعلقات ہی سب سے قیمتی ہیں۔ ہم نے اپنے رشتے کو ایسے برقرار رکھا کہ سب کو خوشی اور سکون ملے، اور بچوں کو بھی محفوظ اور خوش ماحول میں بڑھنے کا موقع ملا۔ ایک دن جب بچے اسکول گئے، میں صحن میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک گھر میں کوئی ہلکی سی آواز آئی۔ میں چونک گئی اور رکھ کر سننے لگی۔ یاسر بھی کچن میں تھا، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ یاسر نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، شاید باہر سے کوئی آواز آئی ہو، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ہم دونوں نے قدم اٹھائے اور باہر کے حصے کی طرف گئے۔ وہاں ہمیں کچھ عجیب سا نظر آیا۔ باغ میں ایک درخت کے پیچھے کچھ حرکت ہو رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی سانس لی اور یاسر نے کہا، چلو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ لیکن احتیاط سے ہم دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ جیسے ہی قریب پہنچے، ہم نے دیکھا کہ وہ صرف ایک چھوٹی بلی تھی جو درخت کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ میں ہنسی اور یاسر نے بھی ہنستے ہوئے کہا، یہی تو چھوٹے چھوٹے لمحے ہوتے ہیں جو زندگی کو دلچسپ بناتے ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو ہر لمحہ محفوظ اور خوشگوار بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہر دن نئے تجربات اور چھوٹے چھوٹے راز ہمارے رشتے کو مضبوط کرتے گئے۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ یاسر ہمیشہ مدد کرنے والا اور خیال رکھنے والا تھا، اور میں نے بھی اس کی باتوں اور دوستانہ رویے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا۔ ایک دن بچے اسکول گئے اور میں صحن میں آرام کر رہی تھی۔ یاسر نے دیکھا کہ میں تھکی ہوئی لگ رہی ہوں۔ وہ فوراً آگے آیا اور کہا، امی جان آج آپ کافی محنت کر رہی ہیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، تمہیں کیا خیال آیا؟ یاسر نے مسکرا کر کہا، امی یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ ہمیشہ سب کا خیال رکھتی ہیں، اب میری باری ہے آپ کی مدد کرنے کی، وہ نہ صرف گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں میری مدد کرنے لگا بلکہ بچوں کے اسکول کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانے لگا۔ کبھی وہ بچوں کے ہوم ورک میں ان کی رہنمائی کرتا، کبھی ان کے کھیلنے کے لیے وقت نکالتا۔ اس کی مدد اور دوستانہ رویہ واقعی دل کو سکون دینے والا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کہا، امی جان آج میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز تیار کیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ وہ مسکرا کر بولا، یہ دیکھیں۔ ہم صحن میں گئے تو وہاں ایک چھوٹا سا پکنک سا سیٹ اب تھا، پھول، چائے اور مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں حیران اور خوش ہو گئی۔ یاسر نے کہا، آپ ہمیشہ سب کا خیال رکھتی ہیں، آج میری باری ہے آپ کو خوش دیکھنے کی۔ اسی دوران ایک اچانک ہلکی سی آواز آئی۔ ہم دونوں نے رکھ کر سننے کی کوشش کی۔ صحن میں ایک چھوٹی بلی دوڑتی ہوئی آ گئی اور میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو سب سے بڑا سرپرائز نکلا۔ یاسر بھی ہنس دیا اور کہا، چھوٹے چھوٹے لمحے ہی تو زندگی کو دلچسپ بناتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہم نے سیکھا کہ زندگی کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ یاسر کی مدد، چھوٹے سرپرائزز اور خاندان کے ساتھ باتیں ہمیں قریب لاتی رہیں۔ رات کو جب سب سو گئے، میں اکثر سوچتی کہ یہ چھوٹے لمحے دوستوں اور خاندان
के साथ गुजारा हुआ वक्त सबसे बड़ी खुशी और सुकून देते हैं। हर दिन हमारे रिश्ते को मजबूत करता गया और घर में खुशी और प्यार का माहौल बरकरार रहा। वक्त के साथ घर में माहौल खुशगवार रहा। यासिर हमेशा बेटी और खानदान के लिए मददगार था। वो बच्चों के होमवर्क में रहनुमाई करता, कभी कभी बेटी के साथ खाना बनाने में हाथ बटाता और सबकी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखता। एक दिन बेटी ने कहा, अम्मी आज हमें कुछ नया और मज़ेदार बनाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे शुरू करें। यासिर फौरन आगे आया और कहा, चलो मैं आपकी मदद करता हूँ, सब मिलकर बनाएंगे, सब कुछ आसान और मज़ेदार होगा। हम सब ने मिलकर एक खूबसूरत खाने की तैयारी की। बेटी ने भी खुश होकर यासिर का शुक्रिया अदा किया और मैंने महसूस किया कि खानदान में तावन और मोहब्बत ही सबसे बड़ी खुशी है। इसी दिन के बाद यासिर ने घर के लिए छोटे छोटे सरप्राइजेस शुरू किए, जैसे बच्चों के लिए छोटे तोहफे, बेटी के लिए पसंदीदा खाने और कभी कभी घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए फूल और सजावट। एक दिन घर के सहन में सब बाहर थे कि अचानक एक छोटा सा वाकया पेश आया। बच्चों की गेंद दरख्त में फंस गई। यासिर ने फौरन आगे बढ़कर गेंद निकाली और कहा, चलो अब खेल दोबारा शुरू। बच्चों ने खुशी से शोर मचाया और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि छोटे छोटे लम्हे और ताउन ही जिंदगी को यादगार बनाते हैं। इस तरह हमारे दरमियान रिश्ता मजबूत और खुशगवार रहता रहा। वक्त के साथ हमारा खानदान और भी मजबूत हो गया। यासिर हमेशा मददगार और ख्याल रखने वाला रहा। बच्चे खुश और महफूज थे और मैंने भी सीखा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं। एक दूसरे की मदद करना, साथ वक्त गुजारना और छोटे लम्हात की कदर करना। आखिरकार मैंने महसूस किया कि मोहब्बत और एतमाद ही रिश्तों की असल बुनियाद है। हम सब ने मिलकर घर को खुशियों और मोहब्बत से भर दिया। हर दिन नए तजुर्बात, हंसी और छोटे छोटे सरप्राइजेस लाता रहा और हमारे खानदान का रिश्ता पहले से भी मजबूत और खूबसूरत हो गया।